ہمارے ہاں اردو میں اور جگہ جگہ موہن جو داڑو کہا جاتا ہے. نور جہاں نے ایک چیز گائی جس کے اندر موہن جو داڑو میں یہ بار بار یہ چلتا ہے. تو موہن جو داڑو نہیں ہے. ملتان اس دور کا سب سے بڑا شہر تھا. لاہور جب برباد ہوا، تاتاریوں نے اسے برباد کیا، تو اس زمانے تک لاہور جو ہے وہ بالکل ہی مٹ گیا، کیونکہ لاہور کو سارے کو جلا دیا گیا تھا. لاہور 2 بار جلایا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری لاہور والی بادشاہی مسجد ہے، اس کی جگہ بھی ایک چھوٹی اکبری مسجد تھی، اس کو شہید کر کے جو ہے یہ بڑی بادشاہی مسجد اورنگزیب نے بنوائی. رام چندر جی کا بیٹا شہزادہ لوہ کہ جس نے یہ قلعہ تعمیر کروایا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو دبا ہوا شہر تھا جسے کہ انگریزوں نے دریافت کیا، وہ دبے ہوئے شہر کا نام کون بتائے گا کہ اس کا کیا نام تھا؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں سے جو تحریر جو ایجاد ہوئی ہوگی اس زمانے میں 4000 سال پہلے، اس تحریر کو تو ابھی تک کسی نے پڑھا نہیں، کیونکہ اگر کچھ چیزیں موجود بھی ہیں تو وہ پڑھی نہیں گئیں. یہ الگ بات ہے کہ مصر سائڈ پہ بابل کے جو کھنڈرات ہیں وہاں سے جو چیزیں نکلیں وہ 4500 سال پرانی بھی اب پڑھی جا رہی ہیں. جیسے وہاں سے جو قصہ گلگامش ابھی دریافت ہوا 72 میں، اور اس کو اب ہماری اسلامک یونیورسٹی کے کچھ لوگوں نے اسے ٹرانسلیٹ اردو میں بھی کر دیا ہے، اور اس کا دیباچہ ظاہر ہے کہ میں نے لکھا. وہ جو ہے قصہ گلگامش جو ہے وہ پڑھا گیا، اور وہ ان صورتوں پہ پڑھا گیا کہ اس زمانے میں تو ابھی آگ سے چیزوں کو پکانے کا بھی طریقہ نہیں انسان نے سیکھا تھا. تو وہ کچی مٹی کی تختیاں ہیں جن کے اوپر کے وہ الفاظ موجود ہیں، انہیں 1972 میں جا کے پڑھا گیا. اچھا، تو ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ اپنے والد صاحب کی پولیس میں جانے کی، جی وہ بات ہم کرتے ہیں. مجھے یہ ذرا بتائیں کہ آپ اتنی چونکہ زبانیں جانتے ہیں، میرا ایک تاثر یہ ہے چونکہ میں سندھ میں بھی بہت پھرا ہوں، سندھ میں دادو، سکھر اور حیدرآباد تک، کراچی بھی گیا ہوں. میرے سندھی بہت سے دوست بھی ہیں. اسی طرح یعنی گلگت سکردو تک بھی میرا جانا ہے، اور سرائکی علاقوں میں جو جنوبی پنجاب کے انٹیریئر ہے وہاں بھی شاید سرائکی بھی اتنے بات نہ پھرے ہوں جتنا میں پھرا ہوں. یار ہے آپ کا، مجھے پتہ چلتا رہتا ہے. جی، تو یعنی اتفاق ایسا ہوا کہ مجھے جانا، اور دوست بھی ہیں بہت سے سرائکی دوست ہیں. جی، تو یعنی میرا ایک تاثر یہ ہے، یعنی کوئی ضروری نہیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہو. اب یہ دیکھیں کہ جو میں ایک بالکل انڈیا کی سرحد کے ساتھ سیالکوٹ میں وہاں کا جم پالوں، تو بے شمار جو الفاظ ہیں وہ سندھ میں بھی ایک جیسے ہیں، ہزاروں الفاظ. میں نے جب اپنے ایک دوست غلام مصطفیٰ سولنگی ہیں، وہ پی ٹی وی میں پروڈیوسر ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، تو میں نے ان سے کہا تو یہ تو ان کا ہزاروں لفظ ملتے ہیں. مثلا جس طرح ہم کہتے ہیں پرونٹھا، وہ کہتے ہیں پرونٹھو. جی، ہم کہتے ہیں کوٹھا، وہ کہتے ہیں کوٹھا، یعنی مکان کو، گھر کو. اسی طرح ہم کہتے ہیں کس یا تاپ، وہ بھی یہی کہتے ہیں. جی جی. تو اسی طرح بے شمار الفاظ ہیں، جیسے کھنگ، وہ کھنگ کہتے ہیں، ہم کھنگ کہتے ہیں کھانسی کو. جی. تو میرا تاثر یہ ہے کہ جو ناران کاغان سے آگے جب آپ جائیں جی تو وہاں زبان بدلتی ہے. جی بدلتی. وہ گلگتی کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، میرا جو سوال ہے کہ یہ جو وہ ناران کاغان سے لے کے یہ جو دریائے سندھ کا پورا خطہ ہے، کہ آپ چھچ آ جائیں، آگے وہ گیب آ جائیں، گیبی جس طرح آپ بات کریں، یا پہاڑی جو زبانیں ہیں کشمیر کے بہت سے علاقوں میں، تو یہ جو سمندر تک یہ بنیادی طور پر کسی زمانے میں ایک ہی زبان ہوگی. اصل میں جو قافلے چلتے تھے نا جی، دیکھیں سندھ جو ہے یہ پرانی تہذیب ہے، اور سندھ سے قافلے جو تھے وہ ملتان تک آتے تھے. ملتان اس دور کا سب سے بڑا شہر تھا. لاہور جب برباد ہوا، تاتاریوں نے اسے برباد کیا، تو اس زمانے تک لاہور جو ہے وہ بالکل ہی مٹ گیا، کیونکہ لاہور کو سارے کو جلا دیا گیا تھا. لاہور 2 بار جلایا گیا. یہ جو لاہور کا قلعہ ہے یہ بلند کیوں ہے؟ کسی پہاڑی پہ تو نہیں ہے، لیکن کیوں بلند ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی
जो चीज गिर जाए उसका मलबा उठाना मुश्किल होता है, तामीर करना आसान होता है। बिल्कुल ठीक। तो उस दौर में इसके मलबे को कौन उठाता? तो कले को जो जलाया गया 2 बार जला। ये भी अंग्रेजों ने ज़ाहिर इस पर तहकीक की और उन्होंने बोरिंग करके नीचे की जो आलात हैं कले के वो निकाले कि ये इसकी बुनियादी तौर पर ये कला भी ज़मीन से बराबर है। और उसकी वाहिद वजह है, वजह भी मैं बता दूं कि जो ज़मीन है जिस वक्त हम यूं जा रहे होते हैं और ये जिस कले के बाद के एक दरवाजे से हम अंदर एंटर होते हैं, क्योंकि इसका असल जो दरवाज़ा है इस कले का वो परली तरफ है जो बंद कर दिया गया है। असल दरवाज़ा वो है, यानी लारी अड्डे की तरफ। हाँ जी, लारी वो उस तरफ जो उधर है जो पुराना। बिल्कुल सर। अकबर उधर ही से अंदर दाखिल होता था और वहां भी जाहिर है वो हाथी फोड़। यानी ये जो बादशाही मस्जिद के सामने दरवाजा है ये बाद में बना? ये बाद में बना। यहां एक छोटा दरवाजा था अकबर के पीरियड में। दूसरी बात ये कि ये जो अकबर के दौर में ये जो छोटा दरवाजा था, बहुत छोटा दरवाजा था, इससे भी जो लोग थे वो इधर सिर्फ ये मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए या इधर शहर की तरफ जाने के लिए ये एक दरवाजा इस्तेमाल होता था। ये जो दरवाजा जिससे हम अंदर दाखिल होते हैं ये औरंगजेब ने बनवाया। दूसरी बात यह है कि जो हमारी लाहौर वाली बादशाही मस्जिद है इसकी जगह भी एक छोटी अकबरी मस्जिद थी। बिल्कुल ठीक। उसको शहीद करके जो है ये बड़ी बादशाही मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई। तो इस हिसाब से जो कला है आप अगर देखेंगे तो इधर से जिस वक्त आप औरंगजेब की यानी आलमगीरी गेट्स दरवाजे से जिस वक्त आप अंदर दाखिल होते हैं जहां से आप टिकट लेते हैं, टिकट लेके आप दाएं साइड को जब मोड़ते हैं वहां से फिर उसकी चढ़ाई शुरू हो जाती है। यानी सारा मलबा नीचे पड़ा हुआ है पुराना। लेकिन जब आप यूं जाते हैं और चढ़ाई चढ़ने से पहले ही एक छोटा सा कमरा आपको दिखाई देगा जो अब खोला गया है तकरीबन कुछ 70 साल बाद। ये जो कमरा है छोटा सा, ये है दरअसल लोह का मंदिर। ये वो लोह है रामचंद्र जी का बेटा, रामचंद्र जी का बेटा शहजादा लोह कि जिसने ये कला तामीर करवाया था और जिसके नाम पे लाहौर। जी।